حضرات میں آپ کا بےحد شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک ایسے وقت میں اس پریس بریفنگ میں شرکت فرمائی ہے جو آپ کے لیے ذرا سا اور وقت ہے صبح سویرے اس طرح کی مجلس میں شرکت کروانے سے۔ ملک کے حالات وقت گزرنے کے ساتھ بہت دور سے بہت دور تر ہوتے جا رہے ہیں اور ہر نیا طلوع ہونے والا دن نئے مصائب، مشکلات، بے یقینی اور نا امیدی لے کر آتا ہے اور عوام کے دکھوں میں، مسائل میں بھی اضافہ کرتا ہے اور پاکستان کے مستقبل کے بارے میں بھی لوگوں کے ذہنوں میں سوالات پیدا کرتا ہے۔ اور یہ بالکل ظاہر ہے کہ اس کا سبب ہمارے حکمران ہیں جن کی ناقابت اندیش پالیسیوں کی وجہ سے، رویوں اور طور طریقوں کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ چاہے فارن پالیسی کے ایشوز ہوں یا ڈومیسٹک معاملات، دونوں محاذوں پر ہمارے حکمران ناکام ترین حکمران ثابت ہوئے ہیں۔ بغیر کسی ہوم ورک کے، یا یوں کہنا چاہیے کہ صرف اپنے مفادات کے گرد چکر لگاتے ہوئے تمام ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس پہ ان کا دو پیسے کا فائدہ ہو اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس اعتبار سے عوام نے اپنی تمام امیدوں کا مرکز انتخابات کو بنا لیا ہے، لیکن انتخابات کو بھی چرانے کے لیے، عوام کی مرضی کے الرغم نتائج حاصل کرنے کے لیے کوششیں اور سازشیں جاری ہیں، اور میں چاہوں گا کہ اس پر بھی آپ کی خدمت میں ایک دو باتیں عرض کروں۔ لیکن سب سے پہلے مجھے یہ بات عرض کرنی ہے کہ اس وقت بھارت اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ سیکریٹریز نے اس بارے میں جو تیاری کرنی تھی، جو اشارے دینے تھے، وہ دیے ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ بھارت تو ایک نہیں، دو نہیں، مختلف دو سے زیادہ ایشوز کے اوپر احتجاج اس کی تیاری کر آیا ہے، اور بمبئی کے دہشت گردی کے واقعات کو بنیاد بنا کر تمام معاملات کو التوا کا شکار کرتے ہوئے وہ اسی بات کو دہرانا چاہتا ہے کہ دہشت گردی کی کارروائی پاکستان ختم کرے اور اس حوالے سے اپنا ٹریک ریکارڈ بہتر بنائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی جو سطح اس وقت موجود ہے، وہ 100% اس کا ٹلٹ اور جھکاؤ بھارت کی جانب ہے۔ ہم نے اگر بھارت کو موسٹ فیورڈ نیشن کا پسندیدہ ترین ملک کا درجہ دیا ہے تو بظاہر تو وہ آلو اور پیاز کے لیے دیا ہے، اور اس پس منظر میں ہم نے یہ تجارت اس سے شروع کرنے کی بات کی ہے، جبکہ ہم نے اپنے لوگوں کو تو ہاتھ پیر باندھ کر ڈال دیا ہے۔ بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، کارخانے بند پڑے ہیں، صنعتیں ٹھپ ہو چکی ہیں، کوئی چیز بن نہیں رہی ہے۔ کون سی چیز ہم بھارت کو ایکسپورٹ کریں گے؟ کون سی ضرورت اس کی پوری کریں گے جب ملک کے اندر حالات ہی پروڈکشن کے نہیں ہیں اور مندے کا سارا معاملہ ہے ان تمام سہولتوں کی نفی کے نتیجے میں کہ جو کارخانے دار کو اور صنعت کار کو میسر آنی چاہیے۔ اس لیے ایک طرف تو یہ طرفہ تماشا ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو اس قابل ہی نہیں رکھا کہ وہ کوئی چیز پروڈیوس کریں جو بھارت کی ضرورت ہو اور اس کو ایکسپورٹ کیے جا سکے۔ لیکن میں یہ بات زیادہ زور دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ جو موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ ہے، اس کے پیچھے بھی ایک باقاعدہ سازش کار فرما ہے، اس لیے کہ امریکہ اس خطے میں بھارت کو تھانے دار بنانا چاہتا ہے، مختلف حوالوں سے وہ رول دینا چاہتا ہے کہ جو امریکہ کو سبسٹیوٹ کر سکے، اس کی قائم مقامی کر سکے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ بھارت کا کوئی بارڈر افغانستان سے نہیں ملتا، اس لیے پاکستان کے راستے اسے افغانستان کے راستے دروازے کھولنے کے لیے موقع دیا گیا ہے تاکہ بھارت کو سہولت حاصل ہو سکے، آسانیاں فراہم ہو سکے، اور وہ افغانستان میں بیٹھ کر جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کام آسان ہو سکے۔ میں وزرائے خارجہ سے بھی اور بالخصوص اپنی وزیر خارجہ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وزیر داخلہ تو کم از کم 1 درجن مرتبہ، آئی جی ایف سی بلوچستان کم از کم 5-6 مرتبہ، اور دیگر مرکزی وزراء اور صوبہ بلوچستان کی جو قیادت ہے بار بار آن ریکارڈ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ بھارت افغانستان سے بیٹھ کر
بلوچستان کے ذریعے ہم کو ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے، غیر مستحکم کرنے کی سازشوں اور کوششوں میں مصروف ہے، اور غیر ملکی مداخلت اس کے نتیجے میں بڑھ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایجنڈے پر اس موضوع کو آنا چاہیے، بجائے اس کے کہ بھارت ہم پر الزام تراشی کرے، دہشت گردی کا طعنہ دے۔ بمبئی کے واقعات پر اس نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا ہے، اس پروپیگنڈے کو اسے آگے بڑھانے کا موقع نہیں ملنا چاہیے، اس لیے کہ ایک طرف تو بھارت دہشت گردی کے اندر خود کفیل ہے، درجنوں علیحدگی کی تحریکیں ہیں جو سب کی سب مسلح ہیں، بھارت کے اندر جاری اور ساری ہیں۔ بھارت کو باہر سے کسی دہشت گردی کی ضرورت نہیں ہے، اندر ہی اس کے ملک کے اندر اور معاشرے کے اندر وہ دہشت گرد موجود ہیں جو جانے پہچانے ہیں اور جن کی کارروائیوں سے بھی سب واقف ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہماری وزیر خارجہ کو سمجھوتا ایکسپریس کے حوالے سے نیز دیگر حوالوں سے جو گجرات کے فسادات ہوئے تھے، جتنے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا، اور اس میں نریندر مودی کا اور دوسرے لوگوں کا نام بھی آتا ہے، وزیر اعلیٰ کا ذکر بھی ہوتا ہے، ایک مضبوط موقف کے ساتھ اور بھارت کے اس پورے خطے کے اندر جو کارستانیاں ہیں اس کی پوری چارج شیٹ کے ساتھ ہماری وزارت خارجہ کو مذاکرات کی بیس پر بیٹھنا چاہیے اور محض بھارت کی بات سن کر واپس نہیں آ جانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں یہ بات پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ اہل کشمیر کے زخموں پر نمک پاشی بند کر دینی چاہیے۔ اہل کشمیر ہماری جنگ لڑ رہے ہیں، ہماری شہرک کے تحفظ کے لیے کوشاں ہیں اور اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اور ہم نے ان کو بھارت کی 7 لاکھ فوج کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے جب تک کشمیر کے مسئلے کو ریزالو نہیں کیا جاتا اور اس کے ریزالو کا کوئی ڈٹرمنیشن بھارت کے اندر نظر نہیں آتا، میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں آلو پیاز کے بارے میں بھارت سے مذاکرات کرنے چاہیے۔ جب تک بھارت کی سازشیں جو بلوچستان کے راستے سے بقول رحمان ملک اور دوسرے وزراء جاری رہتی ہیں، ہمیں اس کا نوٹس لینا چاہیے، مذمت کرنی چاہیے، اور بھارت کو اس کے لیے آمادہ کرنا چاہیے کہ وہ ان سازشوں کو بند کرے اور پاکستان کو آزاد خود مختار ملک کی حیثیت سے اگر آج تک اس نے تسلیم نہیں کیا ہے تو اپنے رویے کو تبدیل کرے۔ دوسری بات، میں کیونکہ آج ہی کا واقعہ ہے اس لیے ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ نے بالآخر حقانی نیٹ ورک کو دہشت گرد نیٹ ورک کے طور پر اعلان کر دیا ہے، اور اس کے جو پروز اینڈ کونز ہو سکتے ہیں اس کی طرف بڑھنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاس جو معلومات ہوں گی اس کو انہیں لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے، لیکن بنیادی بات تو یہ ہے کہ خود امریکہ کا جو رول ہے پوری دنیا کے اندر وہ دہشت گرد کا رول ہے، بالخصوص مسلمانوں کے بارے میں، امت مسلمہ کے بارے میں، اسلام ہمارے دین کے بارے میں جو امریکی خارجہ پالیسی کا رول ہے وہ بنیادی طور پر ٹیررزم والا رول ہے۔ یہ بات پہلے عراق میں بھی دیکھی گئی ہے، افغانستان میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور فلسطین اور کشمیر کے حوالے سے اور چیچنیا کے حوالے سے یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ امت مسلمہ سے چن چن کر انتقام لیا جائے، اس کے وسائل پر قبضہ کیا جائے اور اس کے حکمرانوں کو اپنی مٹھی میں بند کر کے ان لوگوں کو حقوق سے محروم کیا جائے کہ جو ان کے زیر نگی ہیں یا ان معاشروں کے اندر رہتے اور بستے ہیں۔ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ امریکہ کو پچھلے 11 سال میں ان کے ساتھ اور نیٹو کی فورسز کے ساتھ جو کچھ افغانستان میں ہوا ہے اس شکست کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ سیدھے سیدھے امریکہ کو مان لینا چاہیے کہ 11 سال لاکھوں ٹن بارود کی برسات کے باوجود وہ افغانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، ان کے عزم صمیم کو شکست نہیں دے سکے، ان کے ارادوں کو دھکیل کر دیوار سے نہیں لگا سکے، اور وہاں افغانوں نے اور طالبان نے جو کچھ امریکہ کے ساتھ کیا ہے انسانیت کے حوالے سے اس پر کسی کو بھی ہمدردی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے حقانی نیٹ ورک کے بارے میں یہ بات پہلے بھی کہی جاتی رہی ہے کہ اس کا کوئی وجود پاکستان میں نہیں ہے۔ طالبان کے ایک شعبے کے طور پر افغانستان میں اس کی فنکشننگ ہے۔ اس اعتبار سے اپنے اصرار اور ضد کے نتیجے میں شمالی وزیرستان کے خلاف کارروائی کا عندیہ دینا اور حقانی نیٹ ورک کا حوالہ دینا بالکل عبث ہے، بے معنی ہے اور بے وقت کی راگنی ہے، اور ہم اپنے آرمی چیف سے اور اپنی سول حکومت سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ شمالی وزیرستان کو کارروائی کا مرکز نہیں بننا چاہیے،
اگر امریکی دباؤ کے نتیجے میں، ڈکٹیشن کے نتیجے میں، ڈو مور کے نتیجے میں ہم شمالی وزیرستان میں بھی ملٹری آپریشن کرتے ہیں تو یہ بہت ہی اندوناک اور صحیح معنوں میں ایک بہت بڑا پاکستان اور یہاں کے عوام کے لیے ایک حادثے کی کیفیت ہوگی، اور اس سے گریز کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ ملک کو انارکی سے بچایا جا سکے۔ اس لیے شمالی وزیرستان کی کارروائی ناقابل قبول ہوگی، اور اس کے نتیجے میں جو منظرنامہ ابھر کر سامنے آئے گا، ہو سکتا ہے کہ حکمران اس منظرنامے کے نتیجے میں الیکشن کے التوا کی مہم چلائیں اور ایمرجنسی کے طور پر اس کو پیش کر کے سال بھر کے لیے یہ کم و بیش آئین کا سہارا حاصل کریں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری گولیاں جب تک ہمارے سینے میں اتاری جاتی رہیں گی اور ہماری بندوقیں جب تک ہمارے دل و دماغ پر تانی رہیں گی، کوئی انصاف اور عدل بھی نہیں ہو سکتا اور دہشت گردی کا علاج بھی نہیں ہو سکتا۔ یہاں یہ بھی میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہماری فوج نے بھی اس تجربے سے گزر کر اس بات کو سیکھ لیا ہوگا کہ دہشت گردی کا علاج طاقت کے استعمال میں نہیں، نہ دہشت گردی کا علاج دہشت گردی سے کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ جس دہشت گردی کو فروغ کرنے کے لیے ملٹری آپریشن شروع ہوئے تھے، اس کو سالہ سال کی مدت گزر گئی ہے، لیکن دہشت گردی میں دن دونا رات چوگنا اضافہ ہوا ہے، اور وہ کامرا تک پہنچ گئی ہے، جی ایس ٹی تک پہنچ گئی ہے، اور کہیں پر بھی کسی بھی وقت دندناتی نظر آنے لگتی ہے۔ اس لیے اپنے تجربے سے فائدہ اٹھا کر بھی ہمیں ملٹری آپریشن سے الگ ہو جانا چاہیے، اور اصلاً تو ہمیں وار آف ٹیرر سے فاصلے پر چلے جانا چاہیے، اور یہ معذرت کر لینی چاہیے کہ ہم نے جو کچھ کرنا تھا ہم کر چکے ہیں۔ اس کے نتیجے میں پاکستان کو معاشی اعتبار سے بھی نقصان پہنچا ہے، اور سیاسی دائرے کے اندر بھی اس کو بہت پیچھے دھکیل دیا گیا۔ ملک کے اندر مڈ ٹرم الیکشنز کا مطالبہ کافی عرصے سے ہوتا رہا ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے یہ ثابت کیا کہ اس کے نزدیک عوامی مطالبے کی یہ حالات کی خرابی کے نتیجے میں اور عدم کارکردگی یا خراب کارکردگی کے نتیجے میں پیپلز پارٹی اور اس کے حلیفوں کا جو امیج بنا ہے وہ اس سے بالکل بے پرواہ ہے اور کسی مڈ ٹرم الیکشن پر یقین نہیں رکھتی۔ لیکن اب جو فل ٹرم الیکشن کی بات ہے جو فیبروری یا مارچ کے اندر اسکیڈیولڈ ہیں، ان حوالوں سے بھی پیپلز پارٹی کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ ویسے تو مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی باک نہیں ہے کہ سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کا رول بھی اس سلسلے میں بہت ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، بلکہ مشکوک سا نظر آتا ہے۔ جتنے بڑے پیمانے پر اپوزیشن کو احتجاج کرنا چاہیے اور حکومت کے طور طریقوں اور رویوں کی نفی کرنی چاہیے، اور جتنے بڑے پیمانے پر اپوزیشن کو ملک کے اندر انتخابات کے حوالے سے یقین پیدا کرنا چاہیے، اس کی کمی مسلسل نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے یہ اشکال پیدا ہو رہا ہے اور یہ شکوک جنم لے رہے ہیں کہ اپوزیشن کا رویہ کیا اس وقت بھی وہی رہنا ہے الیکشنز کے حوالے سے جو پچھلے 5 سال سے پیپلز پارٹی کے بارے میں نظر آتا رہا ہے۔ اس لیے کہ میاں نواز شریف نے پہلے میثاق جمہوریت کے نام پر اور اس کے بعد پھر مفاہمت کے نام پر جو تائید اور سپورٹ ایکسٹینڈ کی ہے پیپلز پارٹی کو، اسی کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی حکومت موجود ہے۔ جتنے دکھوں کا اعلان کیا جاتا ہے، جتنے مسائل کا حوالہ دیا جاتا ہے، ان مسائل کے اندر وہ اس اختلاف کم و بیش برابر کے شریک ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور ان دکھوں میں اضافہ کرنے میں برابر کے شریک ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون نے اس احتجاج سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے۔ اہل لاہور تو اس بات کو، پنجاب کے لوگ تو اس بات کو زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حزب اختلاف کا رول مال روڈ پر آ کر اور ریگل چوک پر آ کر لوگ ہمیشہ ادا کرتے رہے ہیں۔ رائے ونڈ سے بیٹھ کر کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں حزب اختلاف کی طرف سے کوئی تحریک لے کر چل رہا ہوں یا حکومت پر کوئی دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لہذا یہ تمام رویے نئے سوالات کو جنم دے رہے ہیں اور حزب اختلاف کے رول کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اور اس بات کا پہلے کئی بار اعلان کر چکے ہیں، پھر اس بات کا اعلان کرتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا گرینڈ الائنس بننا چاہیے جو 3 شرائط کی تکمیل کے حوالے سے نئے الیکشن کے مطالبے پر پورے ملک کے اندر ایک تحریک اٹھائے۔ ایک آزاد با اختیار الیکشن کمیشن جو اس وقت موجود ہے، ٹرانسپیرنٹ ووٹر لسٹیں کہ جس پر کم سے کم اعتراض ہو سکے، اور ایک ایسی کنسنسس عبوری انٹرم گورنمنٹ کہ جو سب کے لیے قابل قبول و قابل اعتماد ہے۔
ان تین مطالبات کو منوانے کے حوالے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے گرینڈ الائنس کے نام سے ایک نکاتی ایجنڈے پر، جس کا کوئی الیکٹورل ایجنڈا یا کوئی اور پولیٹیکل ایجنڈا نہ ہو، کیونکہ اس کے بغیر نظر نہیں آتا کہ پیپلز پارٹی اور اس کے ساتھ جو چار کا ٹولہ برسر اقتدار ہے وہ اس ملک کے اندر انتخابات کو برداشت کر سکے یا اس کی لہر جو اٹھ رہی ہے اس کو سہ سکے۔ آخری بات یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ جماعت اسلامی نے پورے ملک کے اندر اپنے کینڈیڈیٹس طے کر لیے ہیں۔ گو یہ بات ابھی طے ہونا باقی ہے کہ ہم کسی الائنس کے نتیجے میں الیکشن میں جائیں گے، یہ الائنس قومی سطح کا ہوگا یا صوبوں کی سطح کا یا ڈویژن کی سطح کا ہوگا یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے جائیں گے، لیکن یہ سارے آپشنز ہمارے اوپن ہیں اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا تمام پارٹیوں سے رابطہ ہے۔ ہر صوبے کی الگ پارٹیاں ہیں کہ جن کی اپنی وہاں پر حیثیت ہے اور ہر صوبے کے حوالے سے جو حکمت عملی بننی چاہیے اس کی طرف بھی ہم نے پیش قدمی کی ہے اور پیش رفت جاری ہے۔ جیسے ہی الیکشنز کا اعلان ہوتا ہے ہم بھی اپنی حکمت عملی کا فوراً اعلان کریں گے اور جن جن پارٹیوں کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے اس کے حوالے سے عوام کو اعتماد میں لیں گے اور ان کو حوصلہ دیں گے۔ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ دھاندلی کو روکنے کے لیے اور اسٹیٹس کو ہی دوبارہ برسر اقتدار لانے کے لیے جو سازشیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، چاہے وہ سول ایڈمنسٹریشن اسٹیبلشمنٹ ہو یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، جو سازشیں اور کہہ مقرریاں ہو رہی ہیں، ہم پہلے بھی اس کا نوٹس لیتے رہے ہیں لیکن اب بہت باقاعدگی کے ساتھ ایک سیل بنا کر اس کا نوٹس لیں گے تاکہ مصنوعی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ اپنے پسندیدہ پارٹیوں کو یا افراد کو، چاہے وہ ایم کیو ایم کی صورت میں ہو یا اے این پی کی صورت میں ہو، دوبارہ الیکٹ نہ کرا سکے۔ لہذا اس سلسلے میں بھی ہم عوام سے یہ اپیل کرتے ہیں اور کارکنوں کو یہ ہدایت کرتے ہیں کہ اس بارے میں آگے بڑھیں اور عوام تک پہنچ کر رابطہ عوام کے ذریعے ملک کے اندر انتخابات کو صاف شفاف بنانے کے لیے، نتیجہ خیز بنانے کے لیے اور فی الحقیقت ایک ایسا انتخاب کہ جس کے نتیجے میں تبدیلی آ سکے، حالات بہتری کی طرف مائل ہو سکیں اور جو کچھ اس وقت ملک کے اندر ہو رہا ہے اس سے نجات پائی جا سکے۔ ناگزیر ہے کہ ہم یہ ٹارگٹ لوگوں کو دیں کہ جتنے بڑے پیمانے پر چور، لٹیرے اور کرپٹ لوگ معاشرے کے اندر الیکشن لڑیں، ان کی ضمانتیں ضبط کرانے کے لیے عوام کو جوش اور جذبہ بھی دینے کی ضرورت ہے، حقائق سے آگاہ کرنے کی بھی ضرورت ہے اور ایک بڑی تحریک کا حصہ بنانے کی بھی ضرورت ہے۔ لہذا کارکنوں کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے اور عوام سے ہماری اپیل ہے کہ جن کو وہ پچھلے کئی الیکشن میں ووٹ دے چکے ہیں ان کو آئندہ ووٹ نہ دیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے، بے روزگاری بڑھتی ہے، لاقانونیت ترقی کرتی ہے اور ٹارگٹ کلنگ کا کلچر فروغ پاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ صاحب یہ بتائیں کہ کل این پی نے صوبہ سندھ حکومت سے علیحدگی اختیار کر دی، اسی طرح فنکشن لیگ نے اور دیگر جماعتوں نے احتجاج کا لیڈر جماعت اسلامی کا اس حوالے سے کیا مطلب ہے صوبہ سندھ کے حوالے سے؟ دیکھیے 13 تاریخ کو ہڑتال کی اپیل کی گئی ہے اور ہم بھی اس کی تائید کرتے ہیں اور اس میں شریک ہیں، اس لیے کہ دراصل تو ایم کیو ایم کی چودراہٹ کو مضبوط کرنے کے لیے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے یہ آرڈیننس جاری ہوا ہے اور پیش نظر یہی ہے کہ قومی انتخابات سے پہلے ایم کیو ایم شہروں کے اوپر قبضہ کر لے تاکہ شہروں سے کوئی سیٹ کسی اور کو نہ مل سکے اور حکومت کی سرپرستی میں آنے والے دنوں میں ایم کیو ایم چاروں طرف نظر آئے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ کوئی ذی ہوش آدمی اور کوئی سیاسی کارکن اس کی تائید نہیں کر سکتا، ہم بھی مذمت کرتے ہیں۔ ایک جانب نگراں حکومت کی باتیں ہو رہی ہے، ابھی آپ کی طرف سے گرینڈ الائنس کی ایک تجویز سامنے آئی ہے، نگراں حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں اور گرینڈ الائنس کی تجویز آپ کی طرف سے آئی ہے، تو دیگر جماعتوں کے لیے یہ آپشن کہاں تک قابل قبول ہوگا اور آیا موجودہ صورتحال میں اس گرینڈ الائنس پر عمل درآمد جو ہے وہ ممکن ہو سکے گا، یہ بن سکے گا؟ دیکھیے شہباز شریف صاحب آئے تھے منصورہ، گرینڈ الائنس پر ہم نے بات کی تھی، انہوں نے اتفاق کیا تھا اور اس کے بعد پھر انہوں نے جا کر میاں نواز شریف سے بات کی، جس کے 2-3 دن بعد انہوں نے بیان دے کر اس کی تائید کی کہ گرینڈ الائنس بننا چاہیے تاکہ حکومت پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ عمران خان صاحب منصورہ تشریف لائے تھے، ان سے بھی اس موضوع پر بات ہوئی تھی، انہوں نے بھی اس سے اتفاق کیا تھا۔ ویسے تو جو ایم کیو ایم کا ڈیلیگیشن آیا تھا ہم نے ان سے بھی یہ بات کی تھی کہ آپ اگر فیئر الیکشن کی بات کرتے ہیں اور جاگیرداروں وڈیروں سے پاک الیکشنز کی بات کرتے ہیں تو گرینڈ الائنس کی تجویز کی حمایت کریں بجائے اس کے کہ کسی اے پی سی کی بات کریں۔ تو انہوں نے مخالفت تو نہیں کی تھی
لیکن حمایت کرنے سے بھی تھوڑے سے گریزاں نظر آتے تھے، اس لیے کہ صاف شفاف الیکشن تو ان کی موت کا پروانہ اپنے ساتھ لے کر آئیں گے۔ اسی طریقے سے جو سرکاری لوگ ملنے کے لیے آتے رہے، رحمان ملک بھی 2-3 دفعہ اس دوران آئے ہیں، ہم نے ان سے بھی کہا کہ آپ کی کریڈیبلٹی اسی سے ٹھیک ہو سکے گی کہ آپ گرینڈ الائنس کے حوالے سے اس کی تائید کریں، کیونکہ گرینڈ الائنس ہی آپ کو مجبور کر سکتا ہے کہ آپ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں۔ ظاہر ہے کہ انہیں اس کو تسلیم کرنا نہ کرنا تو نہیں تھا، تو میرے نزدیک تو حزب اختلاف کی جو جماعتیں ہیں کم اس میں کسی کا کوئی اختلاف ہوگا، سوائے اس کے کہ جن کا ٹلٹ پیپلز پارٹی کی طرف ہو وہ اس سے اختلاف کر سکتے۔ یہ بتائیں کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں کے سمیت اپوزیشن میں جتنی بھی ہے، اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اندرونی وہ سب دیکھ رہے ہیں، پھر مہنگائی جس حد تک بڑھ چکی ہے، مڈل کلاس کے آدمی دو وقت کی روٹی ترستے ہیں، ان کی بچی نہیں، لیکن ہمارے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ انٹرنیشنل ایجنڈا جو اس پہ کام کر رہے ہیں، اس کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پہ ایک چھوٹے تقریباً 50 سال کا اس طرح احتجاج دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ پیٹرول کی قیمتوں میں جب بھی اس طرح کوئی پیسوں کے لحاظ سے اضافہ ہوتا تھا تو ہم دیکھتے تھے کہ جماعت اسلامی سمیت جتنی بھی جماعتیں ہیں بہت بڑے احتجاج کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن آج کل حالات اس نیچ پہ پہنچ چکے ہیں کہ لوگ اپنے بچوں کو وہ مار رہے ہیں کہ اس کو روٹی نہیں دے سکتے، لیکن احتجاج نظر نہیں آ رہا ہے۔ پہلا گلہ تو آپ ہی سے مجھے کرنا ہے۔ میں 5 تاریخیں بتاتا ہوں کہ ہم نے احتجاج کیا ہے ان موضوعات۔ آپ نے کتنا کوریج دیا ہے ذرا ہمیں بتائیں، ہم نے اس کو بھی ناپا ہے کتنا کوریج آپ دیتے ہیں۔ اس لیے پہلا احتجاج تو میڈیا سے کرنا ہے۔ اور اب دیکھیے خبریں تو کل بھی ہم نے جو کچھ کیا ہے جیو نے کچھ نہیں دیا، جیسے کوئی واقعہ ہی نہیں پیش آیا ہے، تو کوئی امانت و دیانت بھی ہوتی ہے۔ آپ ٹھیک ہے جس کا بڑا ہے اس کو بڑا دیں، جس کا چھوٹا ہے اس کو چھوٹا دیں، لیکن آپ لوگوں کو بالکل مطلع ہی نہ کریں کہ ہم نے کوئی ایکٹیویٹی کی ہے، یہ ناانصافی تو ختم ہونی چاہیے۔ یعنی 3.5 گھنٹے الطاف حسین کی پریس کانفرنس تمام چینل نے دی، جس نے نہ دی وہ ہاتھ اٹھائے تھے کہ ہم نے نہیں دی ہے۔ 3.5 گھنٹے تو میری کانفرنس جو ہے 10 منٹ تو دے دیا کریں۔ اب یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے نا، لائیو تو کوئی بھی نہیں دے رہا ہوگا، خیر یہ کسی گاڑی نظر نہیں آتی بات۔ اس کے بعد ہے اگر یہ جتنی پریس کانفرنس ہو چکی ہے کسی نے یہ ساری دی ہے تو میں کھڑے ہو کر سلام کرنے کو تیار ہوں کہ آپ نے واقعی کو کام۔ تو یہ جو ڈسپروپورشنیٹ کوریج ہے کہ آپ ایک شخص کو 3.5 گھنٹے جس پر آپ خود کالم لکھ سکتے ہیں اور اس کے مداحیہ خاکے اڑا سکتے ہیں، اس کو آپ سنجیدگی کے ساتھ لیتے ہیں، تو اس لیے یہ جو ڈسپروپورشنیٹ، یعنی وہ آدمی جب کہتا ہے مہنگائی بڑھ گئی تو آپ اس کو ہی کوریج دیتے ہیں جس کا نام الطاف حسین، حالانکہ مہنگائی اسی کی وجہ سے بڑھی ہے، وہ مرکز میں بھی حکومت میں ہے، صوبائی حکومت کے اندر ہی موجود ہے، یہ تجزیہ بھی ہمیں پہ۔ تو اس لیے 5 احتجاج جو پچھلے ہمارے ہوئے ہیں، یہ جو لیٹسٹ اضافہ ہوا ہے، جس دن اضافے کی خبر چھپی ہے اسی دن ہمارے احتجاج کی خبر بھی چھپی اور میرا بیان بھی چھپا ہے۔ البتہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ اتنا بڑا نہیں چھاپتے جتنا کہ آپ کو نظر آ سکے، مجھے تو نظر آ جاتا ہے میرا بیان ہوتا ہے، کیونکہ تو اگر آپ ذرا اور زیادہ ساتھ دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو عوام کے دکھوں کے حوالے سے کسی بھی پارشلٹی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ منور حسن صاحب یہ بتائیں کہ جو 10 نام میں نگراں وزیر اعظم کے لیے پیش کیے ان میں سے آپ کا اتفاق ہے جماعت اسلامی؟ کون سے ہیں 10 نام؟ 10 نام میں شاکر اللہ جان ہے، سردار محمد رضا خان ہے، یہ مختلف نام اس نے دیے ہیں۔ دیکھیے یہ کام اس طرح سے نہیں ہوتے کہ پریس کانفرنس میں کوئی سوال کرے میں اس کا جواب دوں۔ میرے سامنے فہرست ہونی چاہیے، جس نے فہرست بنائی ہے وہ آدمی بھی ہونا چاہیے، اسے مجھ سے گفتگو تبادلہ خیال کرنا چاہیے، جو ان کے ifs and buts ہیں ان سب کو کلیریفائی کرنا چاہیے۔ سیریس معاملہ ہے، سنجیدگی سے اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ تو مجھے نہیں پتا اگر چودھری نثار صاحب نے کوئی نام دیے ہیں تو ہمارے علم کے بغیر دیے، ہم سے تو کوئی مشورہ انہوں نے نہیں کیا۔ اس سے پہلے چیف الیکشن کمیشن کے معاملے میں تو ہم سب نے مشورہ کیا تھا اور 1 سے زیادہ مرتبہ بیٹھ کر بھی اور ٹیلی فون پر بھی ان موضوعات پر بات کی تھی، لیکن نگراں حکومت کے بارے میں کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی جس کو مشورہ کہا جا سکے۔ نگراں حکومت کی کہ آپ مطالبہ اسی طرح کریں گے کہ جس طرح کی چیف الیکشن کمیشن کی یہ ہوا؟ میرا خیال ہے ہونا تو یہی چاہیے۔ دیکھیے چیف الیکشن کمیشن کا تقرر ہوا ہے تو لوگوں میں ایک اتفاق رائے پایا جاتا ہے اور سکھ کا سانس لوگوں نے لیا ہے۔ یعنی البتہ جب آپ نے بات چھیڑ دی تو ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ چیف الیکشن کمشنر پر تو سب کا اتفاق ہے، کیا نام ہے،
फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब पर। वो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं इस फील्ड के अंदर, जिसको जुडिशरी की फील्ड कहते हैं, सियासी फील्ड कहते हैं लोग, एक जाने माने आदमी हैं, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड में इस्तीफे बहुत ज़्यादा हैं। लिहाजा उनसे आपके ज़रिए से हम ये अपील करना चाहते हैं कि अगर उन्हें हालात ख़राब करके हटाने की कोशिश की जाए और उनके मामलात के अंदर दखल दर माकूलात किए जाए तो वो इस्तीफा मत दें, अवाम की तरफ वापस आएँ। इसलिए कि सियासी जमातें, सियासी कारकुन और अवाम सब उनकी पुश्तबानी के लिए तैयार हैं। वो कोई स्टैंड लेंगे, लोग उनका साथ देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अबूरी हुकूमत के बारे में भी बात होनी चाहिए और कंसेंसस इंटरिम गवर्नमेंट जो है वही गवर्न करने की और डिलीवर करने की पोजीशन में। नौशरी साहब आप कह रहे हैं कि पूरे दौर को चीफ इलेक्शन कमीशन, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ये वो अगर खुद कहें तो मैं कोई जवाब दूंगा ना, आपकी तरफ से कुछ अच्छा सर, एमएमए के हवाले से क्या कहेंगे? कितने चांसेस है इलेक्शन से पहले एमएमए की बहाली की, और ये एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट इलेक्शन कौन से आप देखिए, एमएमए की बहाली एक बहुत माकूल और संजीदा मुतालबा भी है और मसला भी है। लिहाजा इसको माकूलियत और संजीदगी के साथ ही एड्रेस करना चाहिए। न ये हंसी मजाक का मौजू है, न गैर संजीदगी का मौजू है। इसीलिए हमने मुसलसल ये कोशिश की है कि जो कंपोनेंट पार्टीज़ हैं एमएमए की, बदर्जे औला मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी JUI-FE, 3 मरतबा हमने उनके पास डेलीगेशन भेजा है और सारे सीनियर लोगों पर मुश्तमिल डेलीगेशन ये 3 दफ़ा गए हैं। और हमने उनसे ये कहने की कोशिश की है कि एमएमए की बहाली से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि एमएमए को बेहाल किसने किया है और वो कौन से इश्यूज़ या फैसले हैं कि जिन पर अमल दरामद न होने की वजह से एमएमए इस हाल को पहुंची कि वो 2 टुकड़ों में तकसीम हो गई है, एक से ज़्यादा एमएमए प्लेटफॉर्म बन गए उसके। ये ठीक है कि अब हम कोई चीज़ों को रेक्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम जायज़ा लेकर किसी नतीजे पर तो पहुंच सकते हैं कि सूबाई सरहद की असम्बली को डिज़ोल्व होना था, उसकी तारीख मुकर्रर थी कि फलां तारीख, और ये फैसला APDM और एमएमए ने मुश्तरका तौर पर अपने इजलास में किया था। अब अगर हमने ये फैसला किया था कि हमने इस्तीफे दिए हैं, वो इस्तीफे जमा करा दिए जाएं और परवेज़ मुशर्रफ के रेफरेंडम या के हवाले से, सदारती इंतखाब के हवाले से उसको एक यूनिट जो है सूबा सरहद का ना मिल सके और उसकी क्रेडिबिलिटी जो है मुतासर हो, तो ये किसके ज़िम्मे हुआ था सबको मालूम है। किसको ये काम कितने घंटों में, ये कितने दिनों में करना था, सब लोगों के इल्म है। जायजा तो लेना चाहिए ना कि ये काम क्यों नहीं हुआ, कौन सी रुकावट थी, किसने रुकावट डाली, ताकि मेरे और आपके दरमियान जो हार्ट बर्निंग है उसका इलाज किया जा सके। इसी तरह हम ये समझते हैं कि एमएमए का पीपल्स पार्टी के साथ राब्ता, या एमएमए की किसी पार्टी का पीपल्स पार्टी के साथ ज़रूरत से ज़्यादा पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ये भी अवाम को और कारकुनों को खलता है। इसलिए JUI-F से हमारी दरख्वास्त हमेशा रही है कि पीपल्स पार्टी से अपने फासले बढ़ाए और एमएमए की पार्टियों से अपने फासलों में उनके फासले में इजाफा करे और उनके फासलों में कमी करे। तो जाहिर है उन्हें कोई उज़्र नहीं होना चाहिए। और हम ये भी चाहते हैं कि जिन इश्यूज़ पर एमएमए बनने के बाद फौरी तौर पर एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी, उस एक्सरसाइज के बारे में पहले से कोई कायदा, ज़ाब्ता, कुल्लिया, कोई उसूल तय हो जाए, ताकि उसके मुताबिक सीटों की तकसीम भी हो और बाकी मसाइल भी हो। लेकिन अगर कुछ लोग इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते कि कहते हैं पहले बहाल करो बाद में बात करेंगे, उससे जाहिर है कि ये बात वादे होती है कि शायद कुछ और चाहते हैं, कुछ चोली खा रही होती है उनकी बात। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी